إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 87 اور 88 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے. انہیں یہاں پر وذنون کہا گیا ہے، جس کا معنی ہے مچھلی والا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے صاحب الحوت بھی کہا ہے. بڑی مچھلی، حوت کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو، کیونکہ ان کو سمندر میں مچھلی نے نگل لیا تھا اور اس کے پیٹ میں وہ کچھ وقت گزارے تھے، اس لیے اس لحاظ سے ان کو مچھلی والا کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں ان کا تذکرہ مختصراً کیا ہے، جبکہ قرآن حکیم کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر باقاعدہ ایک سورہ بھی ہے، سورہ یونس. لیکن یہ آیتیں سورۃ الانبیاء کی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. سو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر آپ اگر غور کریں گے، ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء بھی پریشانیوں میں، مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی کو یاد نہیں کرتے تھے، کسی کا وسیلہ بھی نہیں پکڑتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے۔ مختصراً ان کا واقعہ یہ ہے کہ موصل یا موصل ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک شہر آباد تھا، اس وقت اس کو نینوا کہا جاتا تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن جیسے بہت سے انبیاء کرام کو و رسل اعظام کو ان کی قوموں نے پریشان کیا، ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، ایسے ابتدا میں ان کی قوم نے بھی ان کی باتیں سننے کو ترجیح نہیں دی، اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد ایک نہیں لاکھوں کے قریب تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، کوئی نہیں سنا، ناراض ہو کر چل پڑے وہاں سے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ایک نبی صبر کرتا رہے، ایک داعی ایک مبلغ کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اس کا کام ہے، لوگ تسلیم کریں نہ کریں وہ اللہ تعالی کا کام ہے، لیکن حق بات پہنچائے۔ اب انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ قوم کے سامنے انہوں نے حق بات بیان کی، سمجھائی، بتائی، توحید پہنچایا، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو اللہ کا کیا حکم آتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ اس سے پہلے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو گئے اپنی قوم سے اور ناراض ہو کر وہاں سے چل پڑے، اور خیال کیا تھا؟ فظن ان لن نقدر علیہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ہم کو پکڑنے کا، وہ یہ سمجھتے تھے میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا، اللہ تو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، غلط نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور آزمائش اور ابتلا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ ہزاروں حق پر ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آزمائش اللہ تعالیٰ کی آنی ہے تو آ کر رہے گی، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہی کرتا ہے۔ یہ ایرے غیرے نتھو خیرے جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، رات دن ملوث ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی آزمائش نہیں ہوتی ہے کہ جس پر ان کا اجر قیامت کے دن بڑھ جائے، یا دنیا کے اندر ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان مہیا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی پکڑ ہوا کرتی ہے۔ آزمائش اور ابتلا اور عذاب و عقاب، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی تھے، اپنے ثواب دید کے تحت کہ یہ قوم بات نہیں مانتی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ ناراض ہو کر غصے میں نکل گئے، کہاں جا سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی زمین چھوڑ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ اور سمجھے کہ میں حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہم پر نہیں آئے گی، نکلے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب وہ ساحل سمندر پر پہنچے تو ایک کشتی مل گئی، لوگ زیادہ تھے، اسی ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی چل رہی تھی تو آگے جانے کے بعد وہ کچھ طوفان سا اٹھا، لہریں تیز ہوئیں اور کشتی ڈاماڈول ہونے لگ گئی۔ کچھ یوں فیصلہ ہوا کہ سارے لوگ ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ایک دو آدمی کو سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے، باقی لوگ تو بچ جائیں۔ تب کس کو ڈھکیل سکتے تھے ایسے؟ یہ بات طے ہوئی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ یہ تیار ہو گئے بالکل کپڑے اتار کر، تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ شریف آدمی ہیں، پھر سے قرآن کرو۔ پھر سے کیے، پھر انہی کا نام نکل آیا۔ بہرگاہ ایک دو یا تیسری بار وہ کسی کی سنے ہی نہیں، سیدھا جمپ خود ہی کر گئے وہ، کہ جب اللہ کو ہمارا ہی نام منظور ہے تو پیچھے کیوں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک بڑی مچھلی آئی منہ کھولے ہوئے اور گھپ کر کے ان کو کیچ کر لی اور اندر نگل گئی۔ لیکن حکم وہی تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا گیا تھا، اسماعیل کے لیے چھری کو حکم دیا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی حکم، یہ مچھلی ان کو غذا کے طور پر نہیں استعمال کر سکتی تھی، نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی گوشت جھڑنا ہے، وہ تو محفوظ طریقے ڈوبنے نہ پائے، نگل کے اندر اپنے شکم میں ڈال لی اور اب سمندر کے اندر گھومنے لگ گئی۔ کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جب احساس ہوا تو تھوڑا سا پاؤں ہلائے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں، پہلے اس کو کنفرم کرتا ہوں۔ جو ہلائے تھوڑا سا تو بولے نہیں زندگی ہے میرے اندر۔ تو سننے لگے کہ مچھلیاں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، جتنے بھی سمندر کے اندر پتھر ہیں، جانور ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ تو احساس ہوا، اسی احساس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ وہ ظلمات، اللہ تعالیٰ نے ظلمات کہا، جمع۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اس سے بڑی مچھلی آئی اور اس مچھلی کو نگل لی۔ تو دو مچھلیوں کا تو اندھیرا یہی ہو گیا، اور ایک سمندر کا اندھیرا، یہ تین اندھیرے ہو گئے۔ اور یوں بھی کہا گیا کہ جس مچھلی نے نگلا تھا، ایک تو پیٹ کے اندر تھے، وہ ایک اندھیرا ہے، دوسرا سمندر کے اندر تھے، وہ ایک اندھیرا ہے، تیسرے رات کا وقت تھا، وہ ایک اندھیرا ہے۔ اتنے اندھیرے میں ہیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ بندوں کی سننے والا ہے۔ فنادا فی الظلمات، اس اندھیرے میں اللہ کو پکار اٹھے۔ اور آداب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مولا تو میرا معبود حقیقی ہے، کہا لا الہ الا انت، کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ سوائے تیرے، تو ہی معبود حقیقی ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، گناہ اور گستاخی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، تیرا حکم آیا نہیں اور میں وہاں سے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعائیں کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی ہم لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں نا، یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، دراصل یہ اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمن میں اس بات کا ذکر کیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
وہ ہم پر کیا کر سکتے تھے، ہمارے ساتھ ہمارا کیا بگاڑ سکتے، اللہ نے کہا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا جو ان کی اہلیہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ایسی ہی دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کے ظلم کیا اپنے آپ پر، جنت کی نعمتیں تو نے عطا کی تھی، جہاں سے طبیعت چاہے کھائیں پیئیں گھومیں، ایک درخت سے روکا تھا، لیکن ہم نے ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہ فرمایا، نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر تو نے رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بندوں سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، بندوں کا کام ہے اللہ سے دعائیں اور مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بخشے گا اور زندگی گزرتی جائے گی۔ تمام انبیاء کرام نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کی ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا نے بھی دعا اللہ سے ڈائریکٹ کی، اس کے اوپر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے، سب اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اس اندھیرے میں، کتنا اندر ہے، اندر سمندر کی گہرائی، مچھلی لے کر اندر گھوم رہی ہے، وہاں اس کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وہیں انہوں نے سجدہ کیا مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ایسی جگہ میں نے سجدہ کیا ہے جہاں تیری کوئی مخلوق سجدہ نہیں کی، اور دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاستجبنا لہ، پس ہم نے اپنے اس بندے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر اس سے ہم اور آپ مانگے نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں کو نواز کر خوش ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کے مخلوق، ان سے اگر ہم مانگے تو یہ ناراض ہوتے، نہ مانگے تو خوش ہوتے، اور اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یوں کہتا ہے مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے میں گنہگار ہوں، میری دعا کہاں سے قبول؟ آپ گنہگار ہیں، گنہگاروں کی ہی تو دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، لہذا توبہ کریں، یا اللہ میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں سچا راستہ اختیار کروں گا، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس غم سے نجات دے دی۔ کیا معمولی قسم کا غم تھا؟ ہم اور آپ تو زمین کے اوپر ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، کوئی تکلیف ہو، دنیا میں بہت سارے ہیں، اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی چلتے چلتے ہاتھ پکڑ لے سکتا ہے، سہارا دے سکتا ہے۔ وہاں ایک تو مچھلی نے نکلا، وہ بھی سمندر کے تہہ میں لے کے گھوم رہی ہے، سوائے اللہ کے کوئی امید باقی نہیں۔ اللہ نے وہاں ان کی تکلیف کو دور کیا، کہا ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا اور اس کی تکلیف کو بھی دور کیا۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو دور کیا، بلکہ اپنے بندوں تک یہ پیغام بھیج دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے مومن بندو، جیسے میں نے حضرت یونس کو نجات دی، پریشانیوں سے اس کو نکالا،
غم مت کرو، ہم تم کو بھی ایسے اگر تم مومن ہو تو مصیبتوں سے نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو یہ شرط ہے تو ہم تم کو بھی نجات دیں گے، تم پکارو تو صحیح ہم کو۔ اس طرح سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اب مچھلی لے کر گئی، اور لے جا کر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مچھلی نے ان کو لے جا کر ایک کنارے پر اگل دیا، نگل لی تھی لے جا کر، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اللہ کا فضل دیکھیے کہ اس کے اندر ان کو آکسیجن مل رہا تھا، زندہ تھے، لیکن جسم پورا نحیف ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل اگا دی جسے کدو، قرآن نے کہا یقطین، کدو کی بیل یا اس جیسی۔ اس کی خاصیت یہ ہے یا اس کی خاصیت تھی کہ ارد گرد جو ہے کسی قسم کی کوئی مکھی اور کیڑے مکوڑے نہیں آ سکتے، جسم نرم تھا، ایسے ہی بیکٹیریا لگ کر، کیڑے لگ کر ان کو کھا کر ختم کر دیتے سمندر کنارے، لیکن اللہ نے اس طرح سے اس کے سائے میں محفوظ رکھ دیا۔ اس طرف تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہوا، اب دوسری طرف یہ صرف ایک قوم ہے ان کی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو چھوڑ کر نکلے، قوم کے بڑوں کو احساس ہوا کہ ارے ہم نے یہ کیا کر دیا جی، اللہ کا نبی ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، ناراض کر دیا اور چلے گئے، ان قریب ہم پر عذاب آ جائے گا۔ وہ فوری باہر نکل گئے، ماؤں کو بچوں سے علیحدہ کر دیا گیا، جانوروں کے بچوں کو بھی، سب گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگ گئے، چیخنے چلانے لگ گئے، اللہ اللہ تو رحم فرما، ہم پر عذاب نہ ڈال، ہم اپنے غلطی پر پشیماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ٹال دیا عذاب کو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کیا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ یونس، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا تو پھر ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ایک سوائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد اپنی اصلاح کر لی تو اللہ کا حکم ٹل گیا، اللہ نے روک لیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے یہ دنیا کا عذاب جو ان پر آنے والا تھا ہم نے ان سے اس کو ٹال دیا۔ پتہ ہے چلا کہ ایمان، اعمال صالحہ، دینداری، نیک کی پرہیزگاری، یہ انسان کو آنے والی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ان کو دنیا میں وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ مدت کے لیے دنیا میں فائدے کے لیے اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو قوموں نے جب توبہ کی اور اس طرح اللہ سے روئے گڑ گڑائے، اللہ پر ایمان لائے، جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس غلطی پر اپنی نادانی کا ذکر کرتے ہوئے پشیمانی کا تذکرہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا، عذاب کو ٹال دیا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ دھیرے دھیرے اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1,00,000 کے قریب تھی، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور قوم تو پہلے ہی سے ایمان لائی تھی، انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، اور اس طرح ایک قوم اور اس کا نبی
آپ دیکھیے کیسے آزمائش میں گرفتار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر دونوں کو نجات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کے تعلق سے فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی مسلمان اللہ تعالی سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ گویا یہ دعا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اگر کسی پریشانی میں آپ ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، تو آپ اس دعا کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ، جو مسلمان اپنے رب سے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور مسند احمد میں بھی آئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں کیا پیغام ملا؟ وہ یہ کہ آزمائش بڑے بڑے نبیوں کی بھی ہوئی ہے، ان کی قوموں کی بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات دی۔ جب اپنی غلطی کو کوئی تسلیم کر لے، اللہ سے معافی مانگے، جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی، من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر کوئی شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نہ کہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ نہ کہ گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے لیے نیکیاں بنا دیتا ہے۔ جتنے گناہ اس نے کیے تھے اللہ تعالیٰ سب کو نیکی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اس لیے اپنے رب کو پہچانیں۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے گناہ کو تسلیم کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیفوں سے نکالا، ویسے وعدہ ہے اللہ کا ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔